جن لوگوں کا تعلق مذہبی گھرانوں سے ہو یا واقعی وہ واقعتاً مذہب کے قریب بھی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ڈپریس ہوتے ہیں. اچھا دیکھیں یہاں پر بڑی امپورٹنٹ بات, اگر عاصم جمیل صاحب کے کیس کے حوالے سے بات کریں, ہم تھوڑا سا ریلیٹ کریں, تازہ واقعہ ہے تو لوگوں کو اس حوالے سے بہت کچھ جاننا ہے. سب سے پہلا جو آتا ہے بیان, یہ پتہ لگتا ہے وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے آفیشیل ٹیوٹر سے پتہ لگتا ہے کہ یہ واقعہ یہ سانحہ ہو چکا ہے. اس کے کچھ دیر کے بعد, کچھ ٹائم جب گزر جاتا ہے, تو ان کے صاحبزادے جو کہ میرے بہت قریب ہیں, میرے بھائیوں کی طرح دوست بھی ہیں, یوسف بھائی, ان کا ویڈیو بیان آتا ہے اور وہ 2 منٹس کا ہوتا ہے, صرف 2 منٹس کا بیان ہوتا ہے. وہ 2 منٹ کے بیان کو, بلکہ میں چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں تو اس کو بھی چلا دیتے ہیں تاکہ ہماری آڈینس کو پتہ لگ جائے. میں انتہائی بوجھل دل سے, انتہائی مشکل سے یہ ویڈیو میسیج ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ آج شام کو میرے چھوٹے بھائی عاصم جمیل کی ڈیتھ ہو گئی, جو کہ ایک بہت بڑا ہماری فیملی کے لیے سانحہ ہے. لیکن اس تکلیف کی حالت میں بھی مجھے میڈیا پہ اس لیے حاضر ہونا پڑا کہ بہت سی نگیٹو خبریں, مختلف خبریں, غلط خبریں میڈیا پر چلائی جا رہی ہیں. میں ان کی وضاحت کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے بھائی عاصم جمیل بچپن سے شدید ڈپریشن کے مریض تھے اور پچھلے 6 ماہ سے ان کو جو ان کی بیماری کی شدت کی وجہ سے الیکٹرک شاک لگائے جا رہے تھے تاکہ ان کی ڈپریشن کو, ان کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے. لیکن اس کے باوجود بھی ان کو یہ فاقہ نہ ہوا, اور آج کے روز وہ اتفاقاً گھر میں اکیلے تھے اور انہوں نے اپنی تکلیف اور اذیت کی وجہ سے باہر سیکیورٹی پہ تعینات جو گارڈ تھا اس سے بندوق لی اور اس سے اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے علاوہ جتنی بھی بات کی جا رہی ہے, کوئی دشمنی تھی, کسی نے حملہ کیا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ اللہ کی تقدیر تھی اور ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں. آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا, آپ نے بیان سن لیا تو آپ کو اس بیان سے اندازہ ہو گیا ہوگا وہ کس کرب کی حالت میں, کس دکھ کی حالت میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کا بھائی, وہ شروع سے ان کے ساتھ چیلنج تھا. عاصم بھائی کے ساتھ یہ شروع سے چیلنج تھا. میں آپ کو کل بھی بتا چکا ہوں کہ میری عاصم صاحب سے جب ملاقات ہوئی, اور اس کے کئی لوگ گواہ ہیں کہ عاصم صاحب ان کو جو ذمہ داری ملی ہوئی تو بزنس کر رہے تھے, اور ان کا جو بزنس تھا وہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ جو سارے ٹولز ہوتے ہیں اور جو مشینریز ہوتی ہیں ان کو ڈیل کرنے کے ساتھ تھا. اور میں نے کل بھی اس کی نشاندہی کی کہ دیکھیں ان کی جو خوبیاں تھیں, کل مولانا صاحب نے میری ویڈیو پہلے آئی ہے, اور ان کے جنازے پہ جو مولانا صاحب کا بیان ہے اس میں بھی مولانا نے وہ بات جو میری آبزرویشن تھی وہ بیان کی. وہ کیا تھی کہ انہوں نے بتایا کہ میرا بیٹا بہت ذہین تھا, اور کل یہ میں نے بھی کہا کہ میری ایک ملاقات ہے اور میں نے عاصم جمیل صاحب میں انتہا کی ذہانت دیکھی اور خوف خدا دیکھا, احساس دیکھا دوسروں کا کرنا. اور اسی بات کو مولانا صاحب نے بھی کل ایڈریس کیا کہ اتنی خدا خوفی تھی کہ راہ جاتے ہوئے وہ گاڑی پہ اگر کوئی رستے میں کوئی نیم پاگل مل گیا ہے, کوئی ذہنی طور پہ جو صحت مند نہیں ہے, کوئی سائیں مل گیا ہے, اس کو بھی گاڑی میں بٹھا لیتے تھے. تو ادروائز کوئی اپنی صاف ستھری گاڑی میں گندے کپڑے والوں کو نہیں بٹھاتا. تو ایک خدا خوفی ان میں اتنی زیادہ تھی. اب یہ یاد رکھیے کہ کسی کے اندر ایمپتھی کا ہونا, مورل گراؤنڈز کا ہونا, اور اس کے ساتھ اس کا ذہین ہونا اپنی جگہ پہ, ذہنی صحت ایک پراپر ایشو ہے, اور اس کا تعلق آپ کے آئی کیو کے ساتھ, میں ایک لمبی لسٹ آپ کو بیان کر سکتا ہوں, آپ کی ذہانت کے ساتھ, آپ کی ڈگریوں کے ساتھ, آپ کے سٹیٹس کے ساتھ, آپ کے مشہور ہونے کے ساتھ, آپ کے پاورفل ہونے کے ساتھ, آپ کے پیسے کے ساتھ, آپ کی ویلتھ کے ساتھ, آپ بھی فلانے خاندان سے ہیں جی, سٹیٹس آپ کا عام طور پہ یہ ہوتا ہے, یا سوشل پہچان آپ کی یہ ہے, آپ کے پاس ویلتھ بڑی ہے, پاورز بڑی ہیں, کنیکشنز بڑے ہیں, ایکسپوئر بڑا ہے, دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے ہیں, اور آپ طاقتور ترین انسان ہیں, یہ ذہن میں رکھیے, پھر بھی ذہنی طور پہ بیمار آپ ہو سکتے ہیں. بالکل.